خلاق ازل، کانپ اٹھتی ہے تیرے ابرو کی جنبش پر اجل۔ تو یزید جبر پروردہ سے اس طرح ٹکرا گیا، موت کے ماتھے پہ بھی اس دم پسینہ آبروئے شیر زہرا، غیرت شاہ نجف، غازۂ حسن پیمبر، بحر عصمت کے صدف۔ یوں بنایا تو نے ظلم و جور کو اپنا ہدف، تیرا ڈنکا بج رہا ہے دو جہاں میں ہر طرف۔ تو یزیدی ولولوں سے اس طرح ٹکرا گیا، تیرا ننھا سا مجاہد دو جہاں پہ چھا گیا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی محکم کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری صلوات۔ محمد سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی یا کریمہ، یہ پاک کلمات میں 4 شبوں سے آپ کے سامنے ان کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ جیسا کہ ترجمہ آپ کے ذہنوں میں اور آپ کے اذہان عالیہ میں میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار رب کائنات، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، کہتا ہے کہ جو بھی ہدایت پاتا ہے یا جو بھی حق کے راستے پر آ جاتا ہے، اس کا فائدہ، اس کا نفع خود اس ہدایت پانے والے ہی کو ہوتا ہے۔
اور جو گمراہ ہو جائے تو اس کا نقصان گمراہ ہونے والے ہی کو ملتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ عزیزوں، کس شان سے پروردگار عالم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی ہدایت پاتا ہے اس کا فائدہ خود ہدایت پانے والے کو ہوتا ہے۔ اب سورہ نحل میں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت، اور سورہ نحل میں اللہ نے دیکھو نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے سورہ آیت کرسی میں کہتا ہے قد تبین الرشد من الغی، میں نے ہدایت اور گمراہی دونوں سامنے رکھ دیے، اب چاہے اس راستے پر آؤ چاہے اس راستے پہ آؤ، جبر نہیں ہے کوئی۔ تو اب جو فائدہ پائے گا وہ ہدایت پانے والا، جو نقصان اٹھائے گا وہ گمراہ اٹھائے گا۔ اب عجیب شان سے سورہ نحل میں کہتا ہے، 16واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کہتا ہے کہ جس نے بھی اپنا سینہ کفر کے لیے کھولا اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے۔ سورہ نحل 16واں سورہ، چند آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ان آیتوں کو پڑھ کر کوئی پیغام ہدیہ کر سکوں۔ وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھولا اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت۔ اور اب سورہ انعام، چھٹا سورہ قرآن مجید کا، اس چھٹے سورہ میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدایت بھی وہ کرتا ہے، رہنمائی بھی وہ کرتا ہے، ہادی بھی وہی بھیجتا ہے۔ سورہ انعام میں کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ قرآن بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور اللہ جس کو گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے، اللہ جس کو گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ انسان آسمانوں میں پرواز کر رہا ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت۔ اور اب سورہ زمر 39واں سورہ، حوالہ دے رہا ہوں جا کے تاکہ آپ قرآن مجید جا کے کھولیں اور آیتیں چیک کریں۔ سورہ انعام کی آیت تھی، اور اب سورہ زمر 39واں سورہ۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے وہ اپنے رب کے پاس سے نور کا حامل ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں جملے کے اوپر ذرا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھولے وہ کیا ہوتا ہے؟ فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب، اپنے پروردگار، اپنے اللہ کے پاس سے نور کا حامل ہوتا ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت تھی۔ اور اب سورہ یونس 10واں سورہ، آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی فیصلہ ہو ان آیتوں کے بعد، پڑھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ سورہ زمر میں کہتا ہے وہ نور کا حامل ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ اور اب سورہ یونس 10واں سورہ، ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو پیغام آیا اس میں نصیحت بھی ہے اور سینے کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ بولتا ہوا مجمع بیٹھا ہے ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے گا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے اے انسانوں تمہارے پاس جو پیغام آیا تمہارے رب کی طرف سے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اس میں موعظہ بھی ہے، اس میں واعظ ہے،
اس میں نصیحت ہے، اس میں خیر خواہی ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور اس میں سینے کی بیماریوں کے لیے صاحبان فکر بیٹھے ہوئے، آپ جملے کو ضائع نہیں کرتے، اس میں سینے کی بیماریوں کے لیے مال و آباد رکھے. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اس میں سینے کی بیماری، قرآن میں سینے کی بیماریوں کے لیے دوا ہے. بھائی دوا کہتا تو شاید اثر ہو، شاید اثر نہ ہو. اللہ آباد رکھے، سلامت ہے. دوا نہیں کہا، آباد رہے یا علی، آباد رہے. دوا نہیں کہا دوا پی لو چاہے اثر ہو شاید اثر نہ ہو، نہیں، اس میں شفا ہے، یعنی حتمی طور پر شفا ہے. مولانا صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہے نا. تو اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اب ان 4-5 آیتوں کو پڑھ کر آپ کے سامنے تمہیدی گفتگو میں جو پیغام دینا ہے، وہ پیغام یہ ہے. میں چاہتا ہوں ایک ایک سننے والا بچہ، بزرگ، نوجوان اس پیغام کو لے کے اٹھے. وہ پیغام یہ ہے کہ ان آیتوں میں اللہ نے سینے کا ذکر کیا کہ سینہ کشادہ بھی ہوتا ہے اور تنگ بھی ہوتا ہے نا. اچھا، تو اب اللہ نے ہمارے وجود میں سینہ بھی رکھا اور دل بھی رکھا. اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس دل بھی ہے، ہمارے پاس سینہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو سینہ کشادہ بھی ہوتا ہے، تنگ بھی ہوتا ہے. دل کشادہ بھی ہوتا ہے، دل تنگ بھی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جناب بڑا تنگ دل انسان ہے، کسی کے بارے میں کہتے ہیں بڑا کشادہ دل انسان ہے نا. یہ دونوں صفتیں یاد رکھیے گا. یہ دونوں صفتیں کون کون سی؟ تنگ ہونا اور کشادہ ہونا. نہ مطلق طور پر خیر ہے، نہ مطلق طور پر شر ہے. یہ دونوں صفتیں نہ پورے طریقے سے اچھی ہیں، نہ پورے طریقے سے بری ہیں. تو پھر مسئلہ پھر کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو دیکھنا ہوگا جس بات کے لیے دل کشادہ ہو یا تنگ ہو. توجہ فرمائیں، میں نے بڑا اہم جملہ کہا ہے. یہ دونوں صفتیں، تنگ ہونا، کشادہ ہونا، نہ پورے طریقے سے خیر ہے، نہ پورے طریقے سے شر ہے، بلکہ اس امر کو دیکھنا ہوگا جس بات کے لیے، جس امر کے لیے انسان کا دل کشادہ ہو یا انسان کا دل تنگ ہو جائے. یعنی اگر اچھی بات کے لیے انسان کا دل کشادہ ہو تو آپ کہیں گے بڑا اچھا انسان، بڑا نیک انسان. اور اگر بری بات کے لیے دل کشادہ ہو تو آپ کہیں گے انسان بڑا برا انسان ہے نا. تو اب اصول کیا بنا کہ مطلق طور پر یہ دونوں صفتیں نہ خیر ہیں نہ شر ہیں. اس امر کو دیکھنا ہوگا جس کے لیے یہ دل کشادہ ہو، یہ تنگ ہو جائے. تو اب ایک جملہ کہوں گا، دیکھو وجود انسانی میں دل بھی ہے اور سینہ بھی ہے، لیکن دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے. دل ہے مرکز، دل ہے سینٹر، اور سینہ ہے اس دل تک جانے کا دروازہ. دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس دل تک جانے کا دروازہ، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں جناب بڑا وسیع القلب انسان ہے، اس کا دل بڑا کشادہ ہے، مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا جناب آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ کہ فلاں انسان کا دل بڑا کشادہ ہے؟ آپ نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے دل میں معرفت الہی کے جمع کرنے کی صلاحیت ہے. اس کے دل میں معرفت الہی کے جمع کرنے کی صلاحیت ہے. میری سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں معرفت جمع کرنے کی طاقت ہو، صلاحیت ہو، اس کا دل وسیع ہے. آپ نے کہا بالکل ایسا ہے. تو میں نے کہا وسیع القلب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کے دل میں معرفت جمع کرنے کی صلاحیت ہو، ٹھیک ہے نا. اور سینے کے کشادہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا سینے کے کشادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل تک جانے کا جو دروازہ ہے وہ بند نہیں ہو، کھلا ہو. یہ جملہ اگر پہنچ گیا سننے والوں تک، تمام سننے والوں تک، تو بیان کو میں آگے لے جا رہا ہوں. دل کے وسیع ہونے کا مطلب یہ کہ معرفت جمع ہو سکے. سینے کے کشادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل تک جانے کا جو دروازہ ہے وہ بند نہیں ہے، وہ راستہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اب ایک چھوٹی سی مثال دے کر ایک فیصلہ کن مرحلے میں تقریر کو لے کے جا رہا ہوں. میں آیا آپ کے علاقے میں، بھرت پور میں یا سیالکوٹ میں، ٹھیک ہے نا. اچھا، رات کو پہنچا میں 2 بجے رات کو. آپ کسی بینک کے پاس کھڑے ہوئے تھے، کوئی پرائیویٹ بینک، سرکاری بینک، ٹھیک ہے. میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا. تو میں نے پوچھا کہ جناب یہاں پر آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ نے کہا بینک کے خزانے میں اپنا مال جمع کرانے کے لیے میں آیا ہوں، تاکہ میں اپنا مال بینک کے خزانے میں جمع کرا دوں. تو میں نے کہا بینک کے خزانے میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ اپنا مال جمع کرائیں؟ آپ نے کہا بالکل، اکاؤنٹ کھلواتا ہے آدمی مال جمع کرانے کے لیے. بینک کا خزانہ بہت بڑا ہے، آپ چاہیں تو آپ بھی اپنا مال جمع کروا دیں. تو میں نے کہا آپ نے توجہ فرمائیں، تو میں نے کہا آپ نے اپنا مال جمع کرا دیا؟ آپ نے کہا نہیں.
میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ بینک کے خزانے میں مال جمع کرانے کے لیے آیا ہوں، تو جمع کیوں نہیں کرایا؟ آپ نے کہا ٹائم دیکھیں رات کے 2 بج رہے ہیں۔ اس خزانے تک جانے کا دروازہ بند ہے۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، خدا کرے یہ پیغام میں پہنچا سکوں تو بیان کو آگے لے جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ نے جمع کرا دیا مال؟ آپ نے کہا ٹائم دیکھیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ آپ نے کہا 2 بجا رات کا۔ تو میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا اس خزانے تک جانے کا دروازہ بند ہے۔ تو اصول کیا بنا کہ معرفت کے قبول کرنے میں زمانے کو بھی دیکھنا پڑے گا، معرفت کے قبول کرنے میں وقت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، زمانہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، مکان بھی دیکھنا پڑتا ہے، جگہ بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ تو اب پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس دل تک جانے کا دروازہ۔ دل کشادہ بھی ہوتا ہے، دل تنگ بھی ہوتا ہے، سینہ کشادہ بھی ہوتا ہے، سینہ تنگ بھی ہوتا ہے۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ دل ہے سینٹر، دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس تک جانے کا راہ، اس کا راستہ، اس کا دروازہ، اس کا در۔ اب قرآن سے پوچھو کہ شیطان حملہ کہاں کرتا ہے، تو اب قرآن پڑھو معلوم ہو جائے گا کہ شیطان حملہ کہاں کرتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ پروردگار رسول کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جو رب الناس ہے، جو ملک الناس ہے، جو الہ الناس ہے۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس الذی، اس شیطان کے وسواس سے جو وسوسو فی صدور الناس، جو سینے میں وسوسہ پیدا کر کے معرفت کو دل تک جانے سے روک دیتا ہے۔ یعنی شیطان کا حملہ مرکز پہ نہیں ہوتا، دروازے پر ہوتا ہے۔ سلامت رہے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، سلامت رہے، مولا آباد رکھے۔ میں نے ایک جملہ نہیں کہہ رہا، میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آگے جا رہا ہوں۔ آپ کا دل ہے تو میرا ساتھ دیں۔ قل اعوذ برب الناس اتنی مشہور آیت ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شیطان چاہتا یہ ہے کہ سینے میں، صدر یعنی سینہ، صدور یعنی سینے، شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کا حربہ یہ ہے، شیطان کی چالاکی یہ ہے کہ شیطان سینے میں وسوسہ پیدا کر کے معرفت کو دل تک جانے سے روک دیتا ہے۔ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ شیطان کا حملہ سینٹر پر نہیں ہوتا، شیطان کا حملہ مرکز پر نہیں ہوتا، شیطان کا حملہ دروازے پر ہوتا ہے۔ میرے نبی کی حدیث یاد آئی، میرے نبی نے کہا تھا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اب جو بھی علم نبی کے دروازے پر حملہ کرے سمجھ لو کہ اپنے زمانے کا شیطان ہے۔ آباد رہے یا اللہ، سلامت رہے، ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے۔ یار تھوڑا بات تیز رکھے، صحیح نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، مل کے سارے۔ جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھولا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے، اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے۔ سورہ نحل میں اللہ کہتا ہے نا، تو کس شان سے اللہ دونوں راستوں کی ہدایت کرتا ہے کہ میں ارحم الراحمین، میں اکرم الاکرمین، میں جنت بنانے والا، میں جہنم بنانے والا، ہے نا۔ اگر صحیح راستے پر آ گئے تو جنت کا راستہ ہے، اور اگر گمراہ ہو گئے تو جو گمراہی پا رہا ہے اس کا نقصان خود اس گمراہ کو ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پروردگار نے منظر کشی کر دی کہ اس راستے پر آؤ چاہے اس راستے پر آؤ۔ اور اب عجیب بات ہے، یہ سورہ نحل کی آیت، سورہ انعام کی آیت، سورہ یونس کی آیت، سورہ زمر کی آیت، ہے نا۔ اور اب میں اب سننے والوں کے سامنے بڑی گفتگو ہے انسان کے آغاز و انجام پر، ٹھیک ہے نا۔ تو تھوڑی تھوڑی باریک باتیں آتی رہیں گی اس کے اندر، آپ میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ میں پوری طاقت سے جملے پہنچاتا رہوں۔ اب سورہ مبارکہ نازعات قرآن کا ایک سورہ ہے، اس کا نام ہے سورہ نازعات۔ اس کی میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، اور اس میں اللہ نے کس شان سے قیامت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، انسان کے آغاز و انجام پر گفتگو کی۔ بس ذرا میں ساتھ دیتے رہیے گا، ہے نا۔ اب یہ گلے میں جتنی طاقت ہے اتنا میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ بار بار میں اپیل بھی کر رہا ہوں کہ مائک کو صحیح رکھیں تاکہ میں اپنی طاقت سے جملے کو سننے والوں تک پہنچاؤں۔ میرا آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر سننے والے تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ تو اب قرآن سورہ نازعات میں کہہ رہا ہے
7-8 آیتیں ہیں، اور اس میں دیکھیں پروردگار بھئی ہم تو ابھی دنیا میں ہے نا، قیامت تو نہیں آئی، وہ مرحلہ انسان مرنے کے بعد طے کرے گا جب قیامت آئے گی. لیکن قرآن کیسی کتاب ہے؟ آفاقی کتاب. قرآن کیسی کتاب ہے؟ لا فانی کتاب. اس میں اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی. 7-8 آیتیں ہیں، ترجمہ سنیے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا، وہ کیسی قیامت کی گھڑی ہوگی. کون سا دن ہوگا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جب ہر انسان اپنے ان اعمال کو یاد کرے گا جو وہ دنیا میں انجام دے کر آیا تھا. وَبُرَّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم کی، اللہ بول رہا ہے میں نہیں بول رہا، سورہ نازعات، اور جہنم کی بھڑکائی ہوئی آگ دیکھنے والے کے سامنے ہوگی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو جس نے بھی دنیا میں سرکشی کی، طغیان کیا، حد سے تجاوز کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی. اللہ بول رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. تو اللہ کہہ رہا ہے یقیناً ضرور بالضرور ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ، قرآن آگے بڑھا، 8 آیتیں ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن وہ جو دنیا میں خوف الہی سے بارگاہ الہی میں کھڑا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جس نے اپنی خواہش نفس سے اپنے آپ کو روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جنت ایسے انسان کا ٹھکانہ ہوگی. 7-8 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. ان آیتوں میں پروردگار نے قیامت کا بھی ذکر کیا، جہنم کا بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد 5 آیتوں میں انسان کے آغاز و انجام پر گفتگو کی. اب ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن جب کھولتے ہیں آپ تو اس پہ لکھا ہوتا ہے سورہ مکی، سورۃ المکیہ، کہیں لکھا ہوتا ہے سورہ مدنیہ. یہ سورہ مکی ہے، یہ مدنی ہے نا، الگ الگ سورے. مکی سورے کی خاصیت یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، مکی سورے میں خاصیت یہ ہے کہ پروردگار نے ان سوروں میں خصوصیت کے ساتھ 2 عنوانات کو اور 2 موضوع کو زیادہ ڈسکس کیا، بار بار ذکر کیا. وہ 2 موضوع کون سے ہیں؟ ایک ہے توحید، دوسرا ہے قیامت. مکی سوروں میں ان دونوں موضوعات کا تذکرہ اللہ نے بار بار کیا ہے، توحید کا بھی، قیامت کا بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ مکی سورے اس معاشرے اور اس سماج میں آئے جہاں نہ خدا کو ایک مانا جاتا تھا، نہ قیامت کا کوئی تصور پایا جاتا تھا. اس لیے بار بار اللہ نے تاکید کے ساتھ ان دونوں موضوعات کو سورہ مکی سوروں میں ڈسکس کیا. جو میں نے آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، ان میں بھی اللہ نے ابتدائی آیتوں میں قیامت کا ذکر کیا، قیامت کو یاد دلایا، جہنم کا ذکر کیا، اور اس کے بعد انسان کے آغاز و انجام پہ گفتگو کی. کیا کہا اللہ نے؟ جس نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن جس نے دنیا میں اپنے آپ کو یاد الہی میں مشغول رکھا، جو خوف الہی سے بارگاہ الہی میں کھڑا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جس نے اپنے آپ کو خواہش نفس سے روک کے رکھا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو جو دنیا کو ترجیح دے آخرت پر وہ جہنمی. جو توجہ فرمائیں، قرآن کا فیصلہ ہو رہا ہے،
جو دنیا کو ترجیح دے آخرت پر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ذرا قرآن سے پوچھیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ توجہ فرمائیں کہ میں کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں، ذرا پوری بیداری کا مظاہرہ کریں۔ قرآن کہتا ہے جس نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو یاد الہی میں دنیا میں مشغول رہا اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو خواہش سے روکا، وہ جنتی ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے کیا جس پہ ترجیح دے کے انسان جہنمی بن رہا ہے؟ تو میں بیان کروں، آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ لیکن اب سورہ الحدید 57واں سورہ اور اس کی آیت، اللہ کہہ رہا ہے، خود اللہ بیان کر رہا ہے کہ دنیا جس میں تم زندگی گزار رہے ہو یہ ہے کیا؟ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا سی باریک باریک باتیں ہیں، میں آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ کے سامنے چل رہا ہوں، پوری توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ تو بہت باریک نتائج ہیں جو ممبر سے میں آپ کو دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں آج کی مجلس میں انشاءاللہ۔ سورہ الحدید میں ارشاد ہوا، اعلموا، دنیا کی زندگی کیا ہے یہ اللہ بتا رہا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ کہتا ہے تم کیا جانو، سنو اور سمجھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل ہے اور تماشا ہے۔ اعلموا، جانو، سنو، سمجھو، انما الحیات الدنیا لعب ولہب، یہ کھیل، لعب یعنی کھیل، تماشا ہے، وزینۃ، اور دنیا کی زندگی زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی دنیاوی سرمایے اور دنیاوی مال کے ذریعے ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ اللہ بول رہا ہے، کائنات کا رب بول رہا ہے، تمہاری دنیا اس میں تم زندگی گزار رہے ہو، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے پر مال کے ذریعے فخر کرنا کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمارے پاس اتنے بینک بیلنس ہے، ہمارے پاس اتنا روپیہ ہے، ہمارے پاس اتنا سرمایہ ہے۔ یہ ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہب، یہ فقط کھیل ہے، یہ فقط تماشا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور دنیا کی زندگی جانتے ہو کیا ہے قرآن کی نگاہ میں؟ ہر روز اپنے مال کے بڑھنے کی ہوس کرنا کہ آج میرا مال بڑھ جائے اور زیادہ ہو جائے اور زیادہ ہو جائے۔ خدا بتا رہا ہے کہ دنیا کے مال کی حقیقت کیا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، سورہ نازعات میں جا کے ترجمہ دیکھیے گا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال و اولاد کی ہوس کرنا کہ یہ بڑھ جائے، اس میں اضافہ ہو جائے، اس میں اضافہ ہو جائے، ہے نا، دنیا کی حقیقت یہ ہے۔ تو اب یہ قرآن کی آیتیں تھیں جس میں اللہ نے دنیا کی حقیقت کو واضح کیا، اور اب میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیۃ۔ کیا کمال کا جملہ ہے میرے پیارے نبی کا۔ نبی فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں ان کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ حب الدنیا، یہ جملہ یاد رکھنے والا ہے، حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا میں جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، جتنے بھی معصیتیں ہو رہی ہیں، جتنی بھی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس کی جڑ دنیا کی محبت، حب دنیا ہے۔ مورخین نے لکھا کہ میرا نبی کہیں سے گزر رہا تھا، میرے نبی کی نگاہ پڑی ایک مری ہوئی بکری پر، کہنے لگے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی نگاہ میں اس پوری دنیا کی اہمیت اس سڑی ہوئی بکری سے بھی کم ہے۔ اللہ جملہ سنیں، وہ اللہ کے جملے، یہ میرے نبی کا جملہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے دنیا کی محبت، اور اللہ کی نگاہ میں نبی بول رہے ہیں اس سڑی ہوئی مری ہوئی بدبودار بکری سے کم ہے دنیا کی اہمیت۔ ٹھیک ہے نا، دنیا کے معنی جانتے ہو نہیں والو، دنیا کے معنی جو انتہائی پست ہو۔ یار آپ نے مائک صحیح نہیں کیا، چوتھا دن ہو گیا، مائک کل سے کچھ تو بہتر کر لیں، بس ادھر پڑھ سکوں میں۔ یہ مائک کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے کہ میں صحیح طرح پڑھ نہیں پا رہا ہوں، اب حضرات میرا ساتھ دے تو میں آگے جملے بڑھاؤں۔ توجہ ہے، ذرا مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اتنی ٹھنڈی اور صلوات پڑھیے، ذرا مل کے محمد والے محمد پر بلند ترین صلوات پڑھیں۔
محمد و آل محمد. کل یہ مائک کو چینج کیا جائے تاکہ میں جو باقی جو دن رہ گئے ہیں اس میں 1 گھنٹے حاضری دیتا ہوں, کئی گھنٹوں کا سفر کر کے میں آپ کے سامنے حاضری دیتا ہوں, تو کوئی پیغام دینے کے لیے حاضر ہوتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اب جملے ذہن سے سلپ ہو جاتا ہے جب مائک کی خرابی کی وجہ سے. آپ اپنے ذہنوں کو میرے ساتھ رکھیے گا. کیا کہہ رہا تھا میں کہ دنیا کی محبت, نبی کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہر برائی کی جڑ ہے. پھر آپ نے مائک خراب کر دیا, پھر موٹا صحیح کریں آواز ذرا. دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. حب دنیا راس کل خطیۃ. اچھا تو اب دنیا کے معنی یاد رکھنا, دنیا کے معنی جو انتہائی پست ہو, ہے نا. دنیا ہے مؤنث, اس کا مذکر ہے ادنا. جیسے اصغر کے معنی سب سے چھوٹا, صغرا کے معنی سب سے چھوٹی, تو ویسے ہی ادنا جو سب سے پست یعنی مذکر, اور دنیا جو سب سے پست حقیر ترین شے ہو. تو اب مجھے بتائیں کہ دنیا کے معنی ہے پست اور علی کے معنی ہے بلند. تو جو بلند ہو وہ پست کو منہ نہیں لگاتا. سلامت رہے. اگر آپ کا موڈ ہے, اگر جملے سننے تو ذرا میرے ساتھ طاقت دے تاکہ میں اس مائک کی خرابی کے باوجود اپنے پیغام کو آخر سننے والے تک پہنچا سکوں. حب دنیا راس کل خطیۃ. کیا کہا میرے نبی نے؟ ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. دنیا کے معنی کیا ہے؟ دنیا کے معنی کیا ہے؟ پست ترین, جو نیچے ہو, سب سے پست ہو, حقیر ترین ہو, اس کے معنی ہے دنیا. اور جو ہمیشہ بلند ہو, جو ہمیشہ اونچا ہو, جو ہمیشہ بلند ہو, ہے نا. آنے کے وقت بلند, جانے کے وقت بلند, گھر میں بلند, سفر میں بلند, حضر میں بلند, مسجد میں بلند, میدان میں بلند, ممبر میں بلند, ہر جگہ بلند ہو, اس کا نام ہے علی. تو جو بلند ہو وہ پس کو منہ نہیں لگاتا. اسی لیے میرے علی نے دنیا سے خطاب کر کے کہا, یا دنیا غری غیری قد طلقتک ثلاثا. اے دنیا, علی کو چھوڑ کر کسی اور کو دھوکہ دینا, میں نے تجھے 3 طلاقیں دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نہیں بول رہا ہوں یا دنیا, دنیا کے معنی پس, علی بول رہا ہے جو بلند ہے. یا دنیا غری غیری, اے دنیا علی کو چھوڑ کر کسی اور کو دھوکہ دینا. قد طلقتک ثلاثا, میں نے تجھے ثلاثا 3 طلاقیں دی. علی والا تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ یہ 3 کا فگر بھی عجیب ہے. دنیا 3 شکلوں میں علی کو دھوکہ دینے آئی اور علی نے تینوں کو ٹھوکریں مار دی. جو ہے سلامت سے مولا بات رکھے. اس سے بھی بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. صلی اللہ محمد والے محمد. ایک بتا, اس سے بھی اور بلند صلوات محمد والے محمد پر. صلی اللہ محمد والے محمد. میرے علی کا جملہ ہے, یا دنیا غری غیری, علی کو چھوڑ کر کسی اور کو دھوکہ دینا. علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے. قد جو ہے قد طلقتک ثلاثا. آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تو میرا پڑھنے کا موڈ ہوتا ہے, جو سست ہو جائے گا تو میں بھی ممبر پر سست ہو جاؤں گا. ذرا بیدار ذہنوں کو رکھیں اپنے, تاکہ بیدار سماعتوں سے خطاب کر کے میں بیان کو آگے لے جاؤں. ابھی 2-3 بڑی اہم, اتنی آیتیں پڑھی ہیں میں نے, 2-3 بڑی اہم باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہے, اور وہ اسی 10-12 منٹ کے اندر کرنی ہے تاکہ پیغام آخری مرحلوں سے قریب ہو جائے. قد طلقتک ثلاثا, کسی اور کو دھوکہ دینا علی کو چھوڑ کر. میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی, ہے نا. علی نے بتلا دیا کہ دیکھو بنیادی محبتیں 3 ہی تو ہیں, مال کی محبت, جان کی محبت, اولاد کی محبت. علی نے بتلا دیا, میں نے مال کی محبت بھی نکالی, میں نے جان کی محبت بھی نکالی, میں نے اولاد کی محبت بھی نکالی اللہ کی راہ میں, ہے نا. تو مجھے دھوکہ نہیں دینا, علی کو چھوڑ کر کسی اور کو دھوکہ دینا. تو اب جو دنیا کو ترجیح دے آخرت پر, اس کا ٹھکانہ میں نہیں بول رہا ہوں, اللہ بول رہا ہے. سورہ نازعات میں اللہ بول رہا ہے نا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جو اپنے آپ کو خواہش نفس سے روک کے رکھے ہوا تھا, اور فقط روکے ہوئے نہیں تھا, جس نے اپنے آپ کو یاد الہی میں مشغول رکھا, اس کا ٹھکانہ جنت ہے نا. تو جو دنیا کو ترجیح دے آخرت پر وہ جہنمی, جو اپنے کو خواہش نفس سے بچائے وہ جنتی. میں نے نہیں کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت بنانے والا کہہ رہا ہے میں وعدہ کرتا ہوں اسے اس کی پناہ گاہ جنت بناؤں گا, اس
اس کا ٹھکانہ جنت بناؤں گا. کس کی؟ جو اپنی خواہش نفس کو روک کے رکھے. اچھا دیکھو ہم تو ہیں گناہ گار, ہم معصوم تو نہیں ہے نا, ہم تو خطا کار ہیں, ہماری خواہشیں بھی غلط ہوں گی, ہماری خواہشیں بھی گناہ والی ہو سکتی ہے, گناہ میں ہو سکتی ہے, ملوث ہو سکتی ہے نا. لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ خواہش اتنی خطرناک ہے کہ اس سے نہ ملک بچا نہ نبی بچا. توجہ کریں, ایسا نہیں ہے تو تھک کے نہیں, پوری طاقت لگائیں. اب میں زیادہ چیخوں گا نہیں, نہ زیادہ طویل بیان کو لے جاؤں گا. یہ اتنی آیتیں پڑھنے کے بعد اگر ذہن آمادہ ہو چکے ہیں تو جملہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں نے جو جملہ بولا ہے بڑا قیمتی اور ہیڈ لائن سرخی ہے. خواہش نفس ہمارے اندر بھی ہے, آپ کے اندر بھی ہے, لیکن ہمیں خطا کار, ہمیں گناہ گار ہے نا, ہم گناہ کرتے ہیں. لیکن ملک تو معصوم ہے, فرشتہ تو معصوم ہے, نبی تو معصوم ہے نا. خواہش اتنی خطرناک ہے خواہش نفس کہ اس سے نہ فرشتہ بچا نہ نبی بچا. آپ کہیں گے جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب بڑا بیدار مجمع بیٹھا ہوا ہے, جب اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا تو فرشتوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا یا نہیں؟ مولا آباد رکھے, سلامت رکھے. انی کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں, انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہے نا, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتے نے سنا کیا کہنے لگے؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. پروردگار تو اسے بنائے گا خلیفہ جو زمین پہ خورزی کرے, جو زمین پہ فساد کرے. ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری تقدیس کرتے ہیں, ہے نا. اللہ نے کہا, اللہ نے ڈانٹ دیا, کہنے کا انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں خاموش, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مجھے بتائیں آل محمد کے چاہنے والے کہ آدم کی خلافت کے مقابلے پر فرشتے معصوم ہیں, لیکن خواہش آئی یا نہیں؟ کو میں کتنی باریک بات کرنے کے لیے آپ سے حاضر ہوا اس وقت. پورا مجمع جتنا بیٹھا ہوا ہے, جو جہاں جہاں سے آیا ہوا ہے, تذکرہ محمد و آل محمد سننے, قرآن کی روشنی میں, قرآن کی آیتوں کی روشنی میں وہ میرے ساتھ چلے تاکہ فیصلہ ہو جائے. یہ آیتیں پڑھی تھی میں نے اس جملے کے لیے تاکہ جملہ پوری طاقت سے پہنچ جائے. فرشتے معصوم, فرشتے بے خطا, ہے نا, میں پہلے کر کے گزرا ہوں. لیکن آدم کی خلافت کے مقابلے پر فرشتوں کے دل میں تمنا ہوئی, خواہش پیدا ہوئی کہ خلافت ہمیں مل جائے. اللہ نے کہا خاموش ہو جاؤ, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, ٹھیک ہے. اور خواہش کے معنی کوئی خیال آنا, خواہش کے معنی کوئی تصور آنا, ہے نا. اور ایک اپنی مرضی کے مطابق ایک فرشتے کے دماغ میں یہ خواہش آئی, یہ خیال آیا کہ مجھ سے بڑا اللہ کی عبادت کرنے والا کائنات میں کوئی فرشتہ نہیں ہے. بالوں پر نوچے گئے اور ایک ویران جزیرے میں چھوڑ دیا گیا. سنا ہوا ہے نا واقعہ, ہے نا. مجھ سے بڑا کون ہوگا, مجھ سے بڑا کون ہوگا, بالوں پر نوچے گئے اور ایک ویران جزیرے میں چھوڑ دیا گیا. تو اب ایک بڑا باریک جملہ کہنے لگا ہوں میں, تو فرشتے معصوم ہیں, گناہ گار نہیں ہیں, لیکن خواہش کتنی خطرناک ہے کہ آدم کی خلافت کے مقابلے میں بھی فرشتوں میں پیدا ہوئی, عبادت کے مقابلے میں, عبادت کی منزل میں بھی فرشتوں میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھ سے بڑا عبادت گزار کون ہوگا. یہ تو علی والو فرشتوں کا مقام تھا, اور اب نبی موسیٰ اولو العزم ہے, صاحب شریعت ہے, صاحب توریت ہے, 5 اولو العزم نبیوں میں موسیٰ ہے نا. لیکن دل میں خواہش ہو گئی کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا. اللہ کا حکم آیا, جاؤ موسیٰ میرے بندے خضر کے پاس, وہ تمہیں علم تعلیم کرے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہے. میرا بیان آخری مرحلوں سے قریب ہو رہا ہے, میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ آپ کی بیداری میں دیکھوں گا تو جملہ آگے بڑھاؤں گا. اتنی بات کو میں بڑا باریک آہستہ اس مرحلے تک لے کر آیا ہوں, ہے نا. اب جملہ ضائع نہ ہونے پائے, جتنے ٹائم میں بیٹھے ہوئے پوری بیداری سے آپ جملہ سمجھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی نظر, آپ کی سماعتوں کو اللہ نظر بد سے بچائے, یہ بلند رہے سماعتیں ماشاءاللہ علی کے ذکر کے صدقے میں. لیکن جملہ میرا ضائع نہ ہونے پائے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ وہ فرشتوں کا مقام, یہ فرشتے نہیں, یہ تو نبی ہے, اور چھوٹا نبی نہیں. آواز نہیں آ رہی یار, آواز نہیں آ رہی مجھے, ذرا تو بلند کرے. چھوٹا نبی نہیں ہے, العزم نبی ہے نا. دل میں خواہش آئی, دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھ سے بڑا انسان کون ہوگا, عالم اس وقت دنیا کے اندر. اللہ کا آرڈر آیا, اللہ کو جلال آ گیا, جاؤ موسیٰ جاؤ, اور میرا ایک تمہیں بندہ ملے گا عبد صالح, اس خضر, اس سے جا کے بہت سے علم کی تعلیم حاصل کرنا, ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے کہنے دو کہ خواہش فرشتوں میں بھی آئی, خواہش نبیوں میں بھی آئی, ٹھیک ہے نا.
خلافت کے دونوں معصوم ہیں، گناہ گار نہیں ہے، فرشتہ بھی معصوم، نبی بھی معصوم ہے نا، لیکن خواہش ہم نے دونوں میں دیکھی. اچھا تو اب کسی بھی کام کے کرنے کے 4 اسٹیجز ہیں. کوئی بھی کام کریں اس کے 4 درجے ہیں. میں بہت جلدی سے پڑھوں گا، مائک اتنا خراب ہے، آپ میری آواز کو پرواز دے کر بیان کریے گا تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے. جیسے کہ بار بار ریپیٹ کرنے سے جملہ خراب ہو جاتا ہے. ساتھ رہے گا میرے تاکہ اس مائک کی خرابی سے ہم نظر انداز کرتے ہوئے جملے کو پوری طاقت سے پہنچا دیں. کسی بھی کام کے کرنے کے 4 اسٹیجز ہیں. پہلا اسٹیج کیا ہے؟ بچوں نوجوانوں میرے بیدار رہنا جملے کے ساتھ ساتھ. پہلا اسٹیج کیا ہے؟ کوئی بھی کام ذہن میں لے کے آئے، کوئی بھی کام میں اپنے ذہن میں لاؤں، آپ اپنے ذہن میں لائیں. کوئی بھی کام کریں گے تو اس کے 4 اسٹیجز ہیں. پہلا درجہ ہے اس کام کا علم ہو. میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں، ایسے نہیں تھکے نہیں، میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. اتنا ہاتھ باندھ کے بیٹھیں گے تو کام نہیں بنے گا. ذرا پوری طاقت لگائیں، فرشہ ادا پڑھیں ماشاء اللہ، پوری طاقت لگا کے سماعتوں کو بلند کر کے جملے کو پرواز دیں تاکہ جملہ ظاہر نہ ہو پائے. کوئی بھی کام کریں ذہن میں لے کے آ جائیں، ہے نا. آفس جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کسی بھی کام کا پہلا درجہ کیا ہے؟ اس کام کا علم ہو. ٹھیک ہے. دوسرا درجہ اس کام کی خواہش ہو. ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی بات. پہلا درجہ کام کا علم ہو، علم نہیں ہوگا تو کام کریں گے کیسے؟ دوسرا درجہ کام کی خواہش ہو، ہے نا. تیسرا درجہ اس کام کا ارادہ ہو. آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آئی. پوری توجہ، جتنے بیٹھے ہیں توجہ فرمائیں. پھر جملہ بول رہا ہوں ضائع نہ ہونے پائے. پھر بول رہا ہوں آپ سے جملہ ضائع نہیں کریے گا، پوری توجہ سے. اتنی محنت سے لے کے آئے ہوں، میں موضوع چھیڑ بھی سکتا ہوں. یہ اتنا قیمتی جملہ آپ کو ہدیہ کرنے میں حاضر ہوا ہوں. کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد کسی وجہ سے آپ 3 دن سے اتنے بیداری سے مجھے سن رہے ہیں. یہ جملہ میرا کہنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن ریکارڈ ہو رہے ہیں. پوری طاقت سے جملہ کیا ہے نا. تیسرا درجہ کیا ہے؟ کسی بھی کام کے لیے کہ اس کام کا ارادہ ہو. اچھا تو اب خواہش ہے جناب کہ 40 پر کربلا جاؤں لیکن ارادہ نہیں کرتا. بھائی خواہش ہے میری، میں ختم کر رہا ہوں، آپ بیدار ہوں، ختم کر رہا ہوں جملہ. بیدار ہوں، پوری طرح بیدار ہوں، پوری طاقت سے بیدار ہوں تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے. میں خواہش کرتا ہوں کہ کربلا جاؤں، ارادہ نہیں کرتا، ہے نا. تو پہلا درجہ علم ہے، پہلا اسٹیج علم ہے کسی بھی کام کا. دوسرا درجہ خواہش ہے، تیسرا درجہ ارادہ ہے، اور چوتھا پھر وہ کام عمل انجام دے، ہے نا. تو پہلے علم ہے، پھر خواہش ہے، پھر ارادہ ہے، پھر عمل ہے. ٹھیک ہے. اب فرق دیکھنا، ہم نے انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، لیکن خواہش ہم نے انبیاء میں پائی، خواہش ہم نے فرشتوں میں پائی. تو اب انبیاء میں اور آل محمد میں فرق دیکھو. انبیاء معصوم ہیں لیکن خواہش ناپسندیدہ ہو سکتی ہے. فرشتے معصوم ہیں لیکن خواہش ناپسندیدہ ہو سکتی ہے. یہ انبیاء اور فرشتوں کا مقام اور وہ آل محمد کا مقام. کہنے لگا وما تشاءون الا یشاء اللہ. اے آل محمد، جو تمہاری خواہش ہے وہی اللہ کی خواہش ہے. سلامت رہے آپ، آباد رہے آپ، سلامت رہے آپ. نعرے حیدری. اس سے بھی بلند صلوات مل کے سارے پڑھیں. محمد والے جو ہے پڑھوں اور 2 جملے. اچھا تو اب یہ جملے آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گئے ہیں. اب یہ جملے آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گئے ہیں. میں کیا بول رہا تھا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا بول رہا تھا. خواہش، ارادہ، علم اور عمل، 4 چیز ہے نا. پہلے علم ہوگا کسی کام کا تو کریں گے آپ، ہے نا. ایسا ہی ہے نا. پھر خواہش ہوگی. اچھا خواہش کر کے بیٹھ گیا کہ میں کربلا جاؤں اور ارادہ نہیں کرتے تو کام نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھو کتنی دقیق منزل ہے، کتنی دقیق منزل ہے جس میں ایک جملہ کہنا ہے مجھے، اور ایک بڑی مشہور آیت جو آپ کو یاد ہے وہ آپ کے ذہن میں تازہ کرنی ہے. اتنے تازہ ذہن رکھنے والوں کے سامنے، بھرتپور کے، سیالکوٹ کے، وہ آیت سنی بھی آپ کی، لیکن خدا کرے میں یہ جملہ پہنچا سکوں. دیکھو فرشتے معصوم، انبیاء معصوم، ہے نا، عمل معصوم، لیکن خواہش ناپسندیدہ ہو سکتی ہے. اور آل محمد کی منزل کیا ہے؟ جہاں خواہش بھی معصوم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
آل محمد کی منزل، مجھے پڑھوائیں گے تو پڑھوں گا، میں پڑھنے بیٹھا وہ تھوڑا میرے ساتھ دیے گا. آل محمد کی منزل وہ جہاں خواہش بھی معصوم، جہاں ارادہ بھی معصوم، جہاں عمل بھی معصوم. کوئی کھڑا ہو کے بول دے جناب یہ کون صاحب ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ آل محمد خواہش بھی معصوم، ارادہ بھی معصوم، ان کا عمل بھی معصوم. میں نہیں بول رہا ہوں، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اتنی مشہور آیت اب علی والوں کو سنا رہا ہوں، سب کی سنی ہوئی ہے، اور فیصلہ لینا ہے ہمیں اسی آیت سے. انما یرید اللہ، آ جاؤ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. دیکھو آل محمد کی خواہش کیا ہے؟ معصوم. ارادہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ نوجوان بول رہے ہیں ساتھ ساتھ. عمل کیا ہے نا؟ تین عصمتیں آ گئی. آل محمد کے پاس ایک عصمت نہیں ہے. آل محمد تین طریقے سے معصوم ہے، خواہش معصوم، ارادہ معصوم، عمل معصوم. اب ذرا آیت تطہیر پڑھو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل البیت، اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ رجس کو تم سے دور رکھے گا. اب مجھے بتائیں جس سے رجس دور ہوگا وہ طاہر ہے یا نہیں؟ جس سے رجس دور ہو گیا، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے کہا رجس کو ہم تم سے دور رکھیں گے. تو جس سے رجس، بڑا اہم جملہ آ رہا ہے، جس سے رجس دور ہوگا وہ طاہر ہوگا، ہے نا. اب مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، رجس دور ہے اس کا مطلب ہے کہ طاہر ہے. لیکن اللہ نے آگے کہا وَيُطَہِّرَکُم، تمہیں طاہر رکھے گا. یہ دو لفظ ہو گئے، اور اب آخر میں کہتا ہے تطہیرا، جو طاہر رکھنے کا حق ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک آیت تطہیر میں 3 مرتبہ اللہ نے طہارت کا اعلان کیا. بتانا یہ تھا کہ آل محمد وہ ہے جن کی خواہش بھی معصوم ہے، ارادہ بھی معصوم ہے، عمل بھی معصوم ہے. سلامت سے مولا آباد رکھے آپ کو. سلامت. اس سے بھی بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ماشاءاللہ صلی اللہ محمد والے محمد. خواہش عمل معصوم. پنجتن کے ماننے والے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے خوش ہو رہے ہیں، اس لیے کہ پنجتن کا ذکر کیا ہے میں نے، ہے نا، اور آیت تطہیر پڑھ دی ہے. اب میں آیت تطہیر پڑھ کر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. آپ تو خوش ہو گئے جناب کہ آل محمد کا ذکر آ گیا اور خوش ہو گئے، اور خوش ہونا بھی چاہیے آپ کو. لیکن دشمنوں سے پنجتن کے فضائل حلق سے نہیں اترتے. مجھے مسائب بھی پڑھنے ہیں لیکن ذرا میرا ساتھ دیں. اتنی آیتیں پڑھ کر ماشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیتے ہوئے یہاں تک آئے، دروازے تک کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، یہ تو سننے والے. تو اب یہ جملہ ظاہر ہونے پائے تاکہ بیان کو آخری مرتبہ قریب کر لوں. اچھا تو اب فضائل پنجتن ہضم نہیں ہو رہے، ہے نا. ہم نے کہا بھائی آیت تطہیر. اچھا دیکھیں آیت تطہیر ہے کیا. وقت نہیں ہے، میں کل گفتگو کروں گا انشاءاللہ 5 مجلس میں. ایک جملہ چھوٹا سا کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. دیکھو اللہ کا کوئی نبی، کوئی نمائندہ گناہگار نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے. اگر ذرا سا بھی اس کی زندگی میں نعوذ باللہ خاکہ میں دہن کوئی بھی گناہ آ گیا، کوئی بھی نافرمانی آ گئی، ہے نا، تو لوگ اس کی پیروی کیسے کریں گے، اس کا اتباع کیسے کریں گے، اس کو فالو کیسے کریں گے. اس لیے اللہ کے لیے ضروری تھا کہ اللہ جس نبی، جس امام، جس رسول کو بھیجے، جس نمائندے کو بھیجے، اسے عصمت دے، معصوم بنا کے بھیجے، ہے نا، معصوم بنا کے بھیجے. یہ اللہ کا منصوبہ ہے. اور سب سے بڑی دلیل عصمت کی کیا ہے؟ آیت تطہیر ہے. اور آیت تطہیر میں تعارف کس کے ذریعے ہوا؟ ہم فاطمہ و ابوہا. ماشاءاللہ. دیکھو اس طریقے سے بیان کرنا، اس بلندی میں جا کے آپ سن رہے ہیں. میں سب سننے والوں کا شکر گزار ہوں. اللہ کا منصوبہ عصمت ہے. میں جتنے بھیجوں گا کسی گناہگار کو نہیں بھیجوں گا، ہے نا. اور آیت تطہیر کیا ہے؟ عصمت کبریٰ کی اعلان کا ذریعہ. اللہ نے اپنے معصوموں کے اعلان کا ذریعہ بنایا آیت تطہیر کو، اور اس میں ذریعے میں تعارف کرایا ہے ہم فاطمہ تو سیدہ کے ذریعے. تو فاطمہ اللہ کے منصوبہ عصمت کا نام ہے. ماشاءاللہ. سلامت رہے. یہ جملہ یاد رکھنے والا تھا. سلامت ہے. اٹھتے ہوئے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، مولا نے آباد رکھے. یہ جملہ یاد رکھنے والا تھا. فاطمہ اللہ کے منصوبہ عصمت کا نام ہے. ہم فاطمہ تو وہ ابوہا، ہے نا. لیکن اب ہم نے تو بیان کر دیا، اور میں حوالے دے سکتا ہوں آپ کو. آیت تطہیر کے اوپر مستقل کتابیں ہیں.
ہمارے علماء نے مستقل کتابیں لکھی عربی میں، فارسی میں، اردو میں بہت سے حوالے آپ کو دے سکتا ہوں. میں ان جملوں کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، لیکن اب فضائل پنجتن حلق سے اترتے تو ہے نہیں. کہنے کہ جناب چادر تو ایک تھی، چادر کوئی 5 تو نہیں تھی کہ الگ الگ چادر لے کے آ جائے. پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ہے نا. ایتینی بالکساء یمانی، مجھے چادر یمانی اڑا دو. شہزادی کیا فرماتی ہیں؟ فغطیتہ، میں نے بابا جان کو چادر اڑا دی. ٹھیک ہے نا. پھر ذہن میں تازہ ہے، میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بیان ختم ہو گیا، کل گفتگو ہوگی. علی آئے، حسن آئے، حسین آئے، ہے نا. دخلا تحت الکساء، حسن چادر میں آئے، علی چادر میں آئے، حسین چادر میں آئے، سیدہ چادر میں آئے. اب چادر تو بدل نہیں رہی، چادر تو ایک ہی ہے، اور 5 اس میں آ چکے. اب کہنے والے نے کہا کہ جناب اگر کوئی داخل ہونا چاہتا تو چادر میں جگہ کہاں تھی؟ 5 تو پہلے سے تھے. ختم ہو گیا میرا پوری طاقت لگائیں. کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ. مجھے بھی احساس ہے گرمی بھی ہے، لیکن آپ جس بیداری سے سن رہے ہیں بس یہ آخری جملہ سنیں، پوری طاقت کے ساتھ ریکارڈ ہو رہے ہیں تاکہ میں بیان آخری مرتبہ قریب کر لوں. ٹھیک ہے نا. اور علی کے چاہنے والوں سے، پنجتن کے ماننے والوں سے، پنجتنی مجمع سے یہ جملہ نہ کہوں تو میں کس سے کہوں جا کر؟ اچھا تو چادر کہنے کے اعتراض سنیے گا. کہنے کہ چادر تو ایک تھی اور اتنی چھوٹی کہ اگر سر ڈھانپو تو پاؤں کھل جائے، اگر پاؤں ڈھانپو تو سر کھل جائے. اور 5 تن، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 تن پہلے سے اس چادر میں موجود تھے. تو کہنے لگے اگر کوئی داخل ہونا چاہتا اور اس چادر کے اندر، جو چادر میں جگہ کہاں ہے، گنجائش کہاں ہے؟ اب میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ اگر چادر میں گنجائش نہیں تھی تو جبریل چھٹا بن کے کیسے آیا؟ سلامت رہے مولا بابا کے. بھائی میرا سوال ہے آپ کے ذریعے سارے عالم سے، میں حوالے دے سکتا ہوں متفق بین الفریقین روایتوں کے، ہے نا، پنجتن کی اس آیت کے اوپر، لیکن میں وہ حوالے نہیں دے رہا ہوں. میں فقط ایک سوال کر رہا ہوں کہ اگر چادر میں آپ کہہ رہے کہ جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، اسپیس نہیں ہے، مقام نہیں ہے، تو پھر جبریل کیسے آئے؟ سادے سن اجازت ہے کہ میں چھٹا بن کے آ جاؤں؟ تو جبریل کا آنا بتلا رہا ہے کہ چادر میں گنجائش تو ہے، لیکن چادر میں آنے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہے یہ سماعتیں، مولا آباد رکھے. برحقپور کے سامعین کو چادر میں آنے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن چاہیے. اب کوالیفیکیشن سند میں بتلا رہا ہوں، اگر کوئی رد کر سکتا ہے تو رد کر دے. پنجتن کے ماننے والوں، چادر میں کون ہے؟ محمد کون ہے؟ سید الانبیاء. چادر میں کون ہے؟ علی کون ہے؟ سید الاوصیاء. چادر میں کون ہے؟ فاطمہ کون ہے؟ سیدہ نساء العالمین. چادر میں کون ہے؟ حسنین کون ہے؟ سیدہ شباب اہل جنہ. چادر میں کون ہے؟ جبریل کو کیا کہتے ہو؟ سید الملائکہ. ارے یہ مجمع سادات کا ہے، امتی کی کیا مجال جو چادر میں آ جائے. آباد رہے امتی کیا مجال، سادات کا مجال. ماشاءاللہ. بس کل بھی انشاءاللہ کوئی جملے سننے والوں کو ہدیہ کرنے ہیں اور اہم جملے ہدیہ کرنے ہیں انشاءاللہ آیتوں کے حوالے سے، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. تو اب ایک جملے کا مسائل کی طرف جا رہا ہوں. چادر میں علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، ہے نا. یہ وہ تھے جن کے لیے آیت تھی نازل ہوئی. یہ پنجتن وہ تھے جن کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا. لیکن میرا سید سجاد امام یہ کہہ کر رویا کہ اللہ نے ہم آل محمد کی محبت کو واجب کیا تھا، اگر اللہ ہماری دشمنی واجب کر دیتا تو یہ اشقیاء اس سے زیادہ کیا کرتے جو عاشور کے دن کر گزرے. تمہارے دل پر چوٹ پڑی ہے. کل بھی میں دیکھو مسائل بیان کر رہا تھا شام کے، ایک جملہ سنا.
ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تخت پر ہو، تاش پر ہو، لشکر ہو، اشکر ہو، عسکر ہو، نہیں، گلے میں توق ہو جب بھی ولی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں جب بھی ولی، پیروں میں بیڑیاں ہوں جب بھی ولی۔ اہل حرم کا قافلہ شام کے بازار میں لایا گیا، قافلہ اس شان سے آیا، سنو گے، آگے آگے نیزے پر عباس کا سر تھا۔ آپ کے دل پر چوٹ ہے، خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ دے۔ آگے آگے نیزے پر عباس کا سر تھا، اور جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا وہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ یہ ابن ابو تراب کے علم بردار کا سر ہے۔ عباس کے پیچھے پا پیادہ، پا برہنہ سید سجاد، ناقے پر نہیں، پا پیادہ پیدل، ان کے پیچھے اہل حرم کے ناقے۔ قافلہ بازار میں آیا، پیغمبر کے ایک صحابی تھے حضرت سعید ابن سہل ابن سعید، انہوں نے اس سر کو پہچان لیا۔ کس کے سر کو؟ حسین کے سر کو۔ عباس کا سر تو آگے جا چکا تھا، آئے اس ناقے کے پاس جہاں وہ سر تھا، اس ناقے پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگے سر تو میرے مولا حسین کا ہے لیکن بی بی آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ بالوں کے اندر سے بی بی نے کہا کہ لیکن تو کون ہے؟ کہا میں رسول کا صحابی ہوں۔ تو رو کے کہنے لگی میرے نانا کے صحابی، تو نے دیکھا کہ میرے نانا کی اولاد کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ کہا بی بی کیا آپ علی کی بیٹی ہیں؟ کہا میرے نانا کے صحابی، تو نے مجھے صحیح پہچانا۔ کہا بی بی میں بوڑھا ہوں، آپ پہ کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن کوئی چھوٹی خدمت بتلا دیں۔ کہا میرے نانا کے صحابی بس اتنا کر دے کہ یہ حسین کے سر کو لے کر آگے چلے جائیں تاکہ مجمع ساتھ میں آگے بڑھ جائے۔ بڑی خدمات ہیں صحابہ کرام کی واقع کربلا میں، سنو گے؟ سہل کی جیب میں 400 دینار تھے، نیزہ بردار کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا حسین کے سر کو لے کر آگے چلے جاؤ۔ اب ترتیب ذرا بدل گئی، آگے عباس کا سر، اس کے پیچھے حسین کا سر، اس کے پیچھے پا پیادہ سجاد، اس کے پیچھے اہل حرم کے ناقے۔ یہ جو مشہور ہے نا باب السعاد، اس دن تک اس جگہ کا نام باب السعاد نہیں تھا، وہ دمشق کا مرکزی بازار تھا۔ ساعات کہتے ہیں کئی گھنٹوں کو، کیونکہ آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کئی گھنٹوں اس دھوپ میں کھڑا رہا، اس لیے اس دن سے اس جگہ کا نام پڑا باب السعاد۔ زہر ابن قیس حسین کا سر لے کر یزید کے دربار میں پہنچا، تشت طلا میں رکھ کر حسین کا سر پیش کیا۔ یزید نے حسین کے سر کو غور سے دیکھا، میرے مولا کے سر کے بال سفید تھے، داڑھی کے بال سفید تھے۔ غور سے دیکھا حسین کے سر کو اور کہنے لگا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ زہر ابن قیس نے کہا امیر عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب یا علی کہہ کر علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو سارے بال سفید ہو گئے۔ سر کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ یزید نے ان بیویوں پر نگاہ ڈالی جو دربار میں تھی اور کہنے لگا من ہذہ من ہذہ من ہذہ من ہذہ من ہذہ، یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ زہر ابن قیس نے ایک ایک کا نام بتلایا کہ یہ فلاں بی بی، یہ فلاں بی بی۔ سن لیا آپ نے؟ سن لیا آپ نے؟ اس کے بعد یزید نے اشارہ کیا سجاد کی طرف، کہا من ہذا، یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ کہا تم نے تو کہا تھا حسین کا بیٹا علی قتل ہو گیا۔ سجاد بولے وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا، وہ میرا بھائی تھا علی اکبر، اس کا نام بھی علی تھا۔ ایک مرتبہ یزید کہنے لگا ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا، یہ ابن زیاد کا نام ہے، ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا۔ سجاد بولے خدا میرے باپ کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ یہ ہے دبدبہ امامت کا۔
یہ ہے ولایت کبریٰ. خدا میرے باپ کے قاتلوں پر لعنت کرے. کہا میرے سامنے تمہاری یہ ہمت, میں تمہیں قتل کرا دوں گا. سجاد نے پھر جملہ کہا خدا میرے باپ کے قاتلوں پر لعنت کرے. یزید کو غصہ آیا, جلاد کو حکم دیا کہ سجاد کو قتل کر دو. جیسے ہی جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا, ان بیویوں میں سے ایک بیوی آگے بڑھی, سجاد کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور خود سامنے آ گئی اور کہا یزید تیری مجال کہ تو میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو قتل کر دے. یزید گھبرا گیا, کہا من ہذہ المتکبرہ, یہ مغرور عورت کون ہے, یہ متکبر عورت کون ہے. مقتل کے جملے کہاں تو زہر ابن قیس کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے. جیسے پوچھا نا کہ یہ مغرور عورت کون ہے, زہر ابن قیس کانپنے لگا. کہا امیر آہستہ بول, یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. بس ختم ہو گئے مسائل. آخری جملہ, امیر یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اب شہزادی کا جلال دیکھیں. ایک مرتبہ جلال میں کہنے لگی امن العدل یبنۃ طلقہ, اے آزاد کردہ رسول کی اولاد, کیا یہ عدل ہے کہ تیری عورتیں تو پردے میں بیٹھی رہیں اور نبی زادیاں دربار میں کھڑی رہیں؟ کیا یہ عدل ہے کہ تیری بیویاں, تیری کنیزیں, تیری بیٹیاں, تیری عورتیں تو پردے نشین رہیں, پردے میں بیٹھی رہیں, اور رسول کی بیٹیاں دربار میں کھڑی رہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر, یہ کہہ کر عزادارو میری شہزادی بیٹھ گئی. اور اب جو شہزادی بیٹھی تو دربار میں رونے کا غول مچا. ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ تم نے علی کا لہجہ سن لیا, سنا سنا, ارے یہ علی کی بیٹی بول رہی تھی, ارے یہ فاطمہ کی بیٹی بول رہی تھی, یہ رسول کی نواسی بول رہی تھی, ارے یہ حسین کی بہن بول رہی تھی. دربار میں رونے کا غول مچا. یزید گھبرا گیا. یزید نے گھبرا کر سر کو جھکایا. ابھی یزید سر جھکائے کچھ سوچ رہا تھا کہ حرم سرا کا پردہ اٹھا اور یزید کی عورت ننگے سر ننگے پاؤں دربار میں آ گئی. یزید گھبرا کے اٹھا, اپنی آبا اپنی عورت کے سر پہ ڈالی اور کہنے لگا تو دربار عام میں آ گئی, تو بلوہ عام میں آ گئی. کہنے لگی میں کیا کروں, میں تو اپنے حجرے میں بیٹھی تھی کہ فاطمہ زہرا کی آواز آئی کہ تو حجرے میں بیٹھی ہے اور میری بیٹی دربار میں خطبہ دے رہی. سمجھ آ گئی.